خير الورى وعلى آله الطيبين الطاهرين التقى والنقى وأصحابه الراشدين المتأدبين الأصفياء كثيرا كثيرا لا إلى يوم اللقاء، خصوصا على أخي النبي أبي الأئمة الطاهرين غالب على كل غالب، إمام المشارق والمغارب، سيدنا علي المرتضى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، میری تقریر بعض اوقات تمہید میں ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال جتنی باتیں کریں گے انشاءاللہ موضوع سے مطابقت کے ساتھ کریں گے. ہم مسلمان ہیں اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے ویسے تو ہر نبی کو یہ اعزاز دیے، لیکن ہمارے نبی کو اعزاز خاص دیا ہے کہ ان کی حیثیت کائنات میں روح کی طرح رکھی ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اگر روح نہ ہو تو چیز مر جاتی ہے، اگر حضور کائنات میں روح کی طرح نہ ہو تو کائنات تباہ ہو جائے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے دو جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اگر لفظوں میں بیان کریں معذرت کے ساتھ، اگر کوئی دوسرے مسلک، دوسرے نظریے، دوسری سوچ کا شخص یہاں بیٹھا ہے، میں بالکل انتہا پسند بندہ نہیں ہوں اس لیول پہ کہ بھئی اٹھو نکلو. ہم کہتے ہیں کافر ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، بھائی آ کر بیٹھے، اسے پتہ تو لگے نا ہم کہتے کیا ہیں. اس کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ حق اور سچ تک پہنچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. بہرحال ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. آپ میں سے جو اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہ بے شک ہاتھ اٹھا کر تائید کر دے. ماشاءاللہ، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. ہم زندہ نبی کے ماننے والے ہیں اور زندوں کی طرح درود و سلام پڑھنے والے ہیں. ایسا بھی؟ اچھا، میں تھوڑا سا یہاں ایک چیز عرض کر دوں کہ ہم حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہم اہل سنت و جماعت ہم اس نظریے سے پڑھتے ہیں کہ حضور اللہ کی وہ نائب مطلق ہیں کہ اللہ نے انہیں وہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ کائنات کے جس گوشے اور کونے کی طرف توجہ فرمائیں، آپ کی نگاہ میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، اور آپ پست سے پست آواز کو سننے کی طاقت رکھتے ہیں. اچھا، ہر بات کا ایک دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے پر کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. میں اس پر تو 20 نہیں سینکڑوں حدیثیں، سینکڑوں روایات، سینکڑوں دلائل ہم الحمدللہ قرآن و سنت کے دے سکتے ہیں کہ حضور پست سے پست آواز کو سن سکتے ہیں. میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں، سیاق کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو مانگا کرو، اللہ سے جنت کو مانگا کرو، یعنی اللہ سے سوال کیا کرو یا اللہ مجھے جنت دے. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جس نے 3 بار اللہ سے جنت کا سوال کیا، جنت بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. یہ بھی رب کی بارگاہ میں کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دے، یا اللہ اسے جنت دے دے. اچھا، یہ حدیث صحیح ہے، پلیز توجہ رکھیے گا، یہ حدیث صحیح ہے. یعنی میں اور آپ اللہ سے جنت مانگیں گے
تو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جنت اللہ سے ہمارے ساتھ مل کر کیا سوال کرے گی؟ یا اللہ اسے جنت دے دے۔ اچھا، یہ حضور نے نہیں فرمایا کہ سپیکر پہ مانگو، گلا پھاڑ کے مانگو، یا چپ کر کے اندر بیٹھ کے، یعنی دعا مانگو۔ تو دعا زیادہ تر تو دعا خفی ہوتی ہے، یعنی آپ اپنے کمرے کے، گھر کے پچھلے کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کہ یار گھر والے کہیں جاگ نہ جائیں، آپ رات کی تنہائیوں میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ اللہم آتنی الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ اچھا، اب آپ نے 3 بار سوال کیا، حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جنت انوالو ہو جاتی ہے بیچ میں، وہ کہتی ہے یا اللہ اسے جنت دے دینا، یا اللہ اسے جنت دے دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں نے اپنے گھر کے نکر میں چپکے سے اوپر چادر ڈال کر کے کہیں گھر والے بھی نہ جاگ جائیں، میں نے تنہائی میں دعا کی، دعا میں جنت کو مانگا، جنت کو آسمانوں کے اوپر پتہ لگ گیا مجھے کون مانگ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، جنت کو پتا لگ گیا کہ مجھے کون مانگ رہا ہے، مجھے کون یاد کر رہا ہے۔ اب میرا استدلال یوں ہے کہ جنت ہے کیا؟ ایک مقام ہے، ملے گا کیسے؟ رسول کے قدموں کے صدقے، نبی کی آل کے صدقے۔ اچھا، اس میں کسی کو شک ہو تو وہ کرتا رہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی و آل نبی جنت کے وارث ہیں، جنت کے مالک ہیں۔ آواز ہے یار، مہربانی کریں، جنت کے مالک ہیں۔ تو پھر میں استدلال میرا یوں مکمل ہوتا ہے، اور جب جنت کو پتہ لگ گیا کہ کس کونے کس نکرے میں کون بیٹھ کر مجھے رب سے مانگ رہا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اور جنت کا نام لو، اسے پتہ لگ جاتا ہے، تو جنت کے مالکوں کو صدا دو تو انہیں پتہ نہیں لگتا ہے۔ اور پھر حیران میں ماننے پہ آئے تو اسرائیل کی پاور مان لیں۔ ایک بیڈ کے اوپر 2 ہم نام بندے لیٹے ہوئے ہیں، ایک بیمار ہے، دوسرا تھوڑا سا ہلکا کم بیمار ہے، پر وقت آ گیا اس کم بیمار کا، دونوں کا ایک نام ہے، شکل بھی قریب قریب ملتی جلتی، کیا مجال ہے کہ اسرائیل ایک کے بدلے دوسرے کی روح لے جائے، اوپر جا کے اللہ پاک اس کو کہے کیا لے کے آ گیا، چل واپس کر کے آ۔ یا کبھی ایسا بھی ہوا ہو کہ اس کو ایڈریس پتہ نہ چلے، بندہ رہتا ہو ٹیکسلے میں اور وہ جواب پہنچے افریقہ میں، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا۔ بھئی بولتے جائیں نا، ایسا ہوا کبھی؟ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اگر 1,00,000 آدمی بیٹھا ہے تو وہ بندے کو پہچان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسرائیل کو یہ پاور ہے کہ وہ فردن فردن، شخصن شخصن، ایک ایک شخص کو پہچانتے ہیں، نام بھی پہچانتے ہیں، اس کا باپ بھی پہچانتے ہیں، اس کا ایڈریس بھی پہچانتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کے منٹ اور سیکنڈ بھی ان کو پتہ ہے کہ کتنے منٹ پہ کتنے سیکنڈ پہ اس کی روح میں نے قبض کرنی ہے۔ اور ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی اوپر والی منزل میں رہتا ہے یا نیچے، یہ بھی کبھی ڈاؤٹ میں نہیں آتے کہ کوئی بیمار ہے تو صحت مند کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو کہیں یہ ہو جائے کہ جی یہ ہے اور وہ نہیں ہے۔ احباب گرامی اور مرتبت، میں جس بات کی طرف آ رہا ہوں، اسرائیل ہے کون؟ اسرائیل ہے کون؟ میں یہاں کا بڑا کھل کے کہوں گا، اسرائیل میرے نبی کا نوکر ہے، میرے مصطفیٰ کا امتی ہے، میرے نبی کا نوکر ہے اسرائیل۔ اور جس رب نے حضور کے نوکروں کو اتنا علم دیا ہوا ہے کہ وہ شرق و غرب کسی بندے کی شکل بھی نہیں چھوڑتے، پہچانتے ہیں، اس کی ولدیت بھی پتہ ہے، اس کا اتا پتہ بھی پتہ ہے۔ اگر نوکر کا علم اتنا ہے تو آقا اور مالک کا علم کتنا ہے؟ اس لیے یہ یقین پیدا کر لیں اپنے دل میں کہ ہم جب حضور پر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور ہمیں جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے مجھ پر کون صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ زندگی پھر نہیں ملنے والی۔ ایک درود و سلام پڑھنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ تو آج ہم ہیں نا، قدر نہیں ہے اپنی زندگی میں ان معاملات۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ کوئی پڑھتا ہے درود و سلام ایک دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے نور نکلتا ہے۔ میں یہ حدیث سناتا ہوں اور اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں۔ کیا نکلتا ہے؟ نور نکلتا ہے۔ وہ نور اوپر بڑھتا ہے، اوپر جا کر حضور فرماتے ہیں کہ اس نور سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے،
اور وہ فرشتہ بہت طویل پروں والا ہوتا ہے. پھر اللہ اس کو حکم دیتے ہیں وہ چوتھے آسمان پر موجود میرے حیوان میں غوطہ لگاتا ہے, پھر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. جتنے قطرے اس کے پر سے نکلتے ہیں اللہ ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ اور پیدا فرما دیتا ہے. اتنی تعداد میں جب فرشتے تیار ہوتے ہیں تو مالک ارض و سما کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ ہم کیا کریں, کیا ڈیوٹی ہے؟ تیری تقدیس پڑھیں, تیری تحمید کہیں, سبحان اللہ پڑھیں, الحمدللہ پڑھیں, اللہ اکبر, کیا وظیفہ کریں؟ مالک کہتے ہیں میرا ذکر کرنے کے لیے اور بہت ہیں. جاؤ جس شخص نے میرے محبوب پر درود پڑھے تم اس کے لیے دعائیں کرنی شروع کر دو. اور فرمایا کہ جب وہ بندہ مرتا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تو بندہ مر گیا جس کے لیے تو نے دعاؤں کے لیے کہا تھا. مالک فرماتے ہیں قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے رہو اور درود اس کے لیے دعائیں کرتے رہو. یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے کہ ہم درود و سلام کو معمولی سمجھتے ہیں. خیر یہ اللہم صلی اللہ اینج پکڑی ہوندی تسبیح تے جناب گلاں ادھر اللہم صلی اللہ پر پرواہ ہی نہیں ہمیں. حالانکہ جس محبوب نبی کا نام لب پہ آئے تصور ان کی بارگاہ میں ہو. آئیے سر جھکائیے, تصور زہرا کے بابا حسنین کے نانا کی طرف کیجئے اور یہ سوچئے سب حسینوں کا بادشاہ میرا نبی, سب محجوبینوں کا سلطان میرا نبی, سب سے بڑا علم والا میرا نبی, رب کا محبوب میرا نبی, قوت و طاقت والا میرا نبی, اول و آخر میرا نبی, ظاہر و باطن میرا نبی, حاضر و ناظر میرا نبی, کامل و اکمل میرا نبی, اظہر و اتم میرا نبی, مظہر ذات صفات الہی ذات و صفات الہیہ میرا نبی, صاحب علم کامل میرا نبی, صاحب ولا میرا نبی, صاحب عطا میرا نبی, صاحب ولا میرا نبی, صاحب شفا میرا نبی, صاحب عطا میرا نبی, صاحب کوثر میرا نبی, ہادی و رہبر میرا نبی, لہ الاسماء الحسنی. میرے نبی کے بہت سونے سونے نام ہیں. جیسے اللہ کے سونے نام ہیں ویسے میرے نبی کے بھی اللہ نے سونے نام رکھے. تو تصور کیجئے اور حضور کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پڑھیے. میں نے پہلے کہا کہ میری تقریر بازوں کا شروع بھی نہیں ہوتی اور ختم بھی وہیں پہ ہو جاتی ہے, تو میں جب تک درود و سلام نہیں ہوتا میرا ذوق پورا نہیں آتا. پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تم ہو فتح باب نبوت, تم پر ختم دور رسالت, رب کی اعلیٰ خلافت والے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آواز آتی رہے صلی اللہ علیہ وسلم. تم ہو اجمل, بلکہ سب سے اجمل, سب سے اکمل, سب کے سرور, سب سے اقدم, شان ختم نبوت والے صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اول تم ہو, اول تم ہو, آخر تم ہو, باطن تم ہو, ظاہر نور و علم و حکمت والے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر عثمان و حیدر, عمر بھی تم پر دل سے قربان, عمر بھی تم پر دل سے قربان. تمہارے صحابہ
عظمت والے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بعد از حمد و صلات لائق قصت تعظیم و تکریم وارثان محراب و ممبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص جملہ سادات والا مرتبت خطیب آل سنت فخر العلماء استاد العلماء حضرت محترم مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری ادام اللہ ذلکم السامی، فخر السادات حضرت محترم مولانا قاری سید محمد علی شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا قاری سید امیر حیدر شاہ صاحب، فخر السادات جناب محترم قبلہ سید سلطان علی شاہ صاحب، جناب حضرت محترم قبلہ سید مراد حسین شاہ صاحب، دیگر بزم کی رونق جملہ سادات والا مرتبت علماء اہل سنت، علماء ذی قدر و ذی مرتبت، میزبانان گرامی المرتبت قبلہ سید توصیف شاہ صاحب، جناب قبلہ سید عقیل شاہ صاحب، دیگر جملہ حاضرین سید جعفر شاہ صاحب، باقی سب احباب کے اسماء عالیہ محترم محمد خان، اچھا یہ جناب حضرت محترم قبلہ پیر محمد اجمل صاحب آستانہ لیا چھور شریف، جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ کافی دیر سے اس پرکیف پر نور پر لطف محفل کی رونق بنے ہوئے بیٹھے ہیں. میں نے آپ یہ نہ دیکھیں کہ میں نے آغاز اتنا طویل کیے تو میں خطاب بہت طویل کروں گا. میں نے شاہ صاحب کی اناؤنسمنٹ سن لی تھی کہ ہم نے کتنا خطاب کرنا ہے، تو میں آپ کے ذوق کے مطابق انشاءاللہ تھوڑی دیر حاضری لگاؤں گا. آج کی یہ تقریب سعید، تقریب بارونق و بانور و پر نور و پر سرور پرکیف حضرت فخر السادات مرحوم و مغفور جناب قبلہ سید رضا علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان کے ہونہار فرزندان نے اس محفل کا انتخاب کیا، اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ تعالی یہ کام کرنے والے دونوں برادران کو سعادت دارین سے مستنیر فرمائے. میں آغاز میں جلدی آگے بڑھوں گا. شاہ صاحب نے بھی مجھے ٹچ دے دیا کہ میں نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، تاہم میں آغاز کلام میں ایک احساس آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ احساس یہ ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اللہ تعالی کل کائنات میں مخلوق میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر کسی ہستی کو کسی کے لیے شفیق بنائے تو وہ ماں کو اپنی اولاد کے لیے بنائے. یہ چیز ہر مذہب میں تقریباً کامن ہے. ہندو معاشرے میں بھی ماں کے حوالے سے جذبات پائے جاتے ہیں، سکھ معاشرے میں تھوڑے شاید اور زیادہ پائے جاتے ہیں. بدھ مت کو پڑھیے، زرتشت کو پڑھیے، جین مت کو پڑھیے، اگنی مت کو پڑھیے، دیگر جتنے بھی مذاہب عالم ہیں آپ ان کی اگر تاریخ کوئی ان کی تعلیمات کو دیکھیں تو ہر مذہب کا، ہندوازم ہے، جیوز ہیں اور کرسچینٹی ہے، ان تمام لوگوں کو آپ اگر دیکھیں گے تو یہ لوگ سب کی تعلیمات یہ ہیں کہ بھئی ماں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی ہے. اس میں کسی کو شک ہے؟ بھائی بولیں اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہے. ماشاءاللہ چلیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ورنہ مجھے اس پر بھی دلائل دینے پڑتے کہ جی نہیں ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. ماں کتنا پیار کرتی ہے، اس پیار کی ایک جھلک اگر بندہ ویسے بھی ہو نا، ماں ناراض ہوئی ہو، مثلا بچہ روٹ کے جا رہا ہے، وہ ادھر وہ کہہ رہی ہے یوں اس چیز کو نہ کاٹو گے تو میں کاٹوں گا، ماروں گا میں، لیکن وہ کر اچانک وہ جس چیز کو کاٹتے کاٹتے اس کی چھری اس کی انگلی پہ لگی تو اسے درد ہوا، اس نے ایسے کیا، اس نے بعد میں سی کیا، ماں کی سی پہلے نکلی. حالانکہ یہ 2 منٹ پہلے تو اس کو سنا رہی تھی، باتیں کر رہی تھی، اسے برا بلا کہہ رہی تھی. یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے صاحبو، یہ دل ملا ہوا ہے، یہ پیار ہے. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا میں تھوڑا آگے بات کو بڑھاتا ہوں. وہی بچہ جو اس کے سامنے اس کی انگلی پہ لگی ہے، اس کو تو ایک دم درد ہوا، سی کیا، ماں نے بھی سی کیا. لیکن اسی بچے کا اگر بازو بھی کٹ جائے 1 میل دور، ماں کو پتا نہیں چلے. بولو
ماں کو پتا نہیں چلے گا، اس کا مطلب ہے بڑی محبت ہے ماں کو، پر جب سامنے سامنے دیکھتی ہے نا اولاد کو ماں تو پھر اس کا درد جاگتا ہے۔ ہم ایسی ہستی کو آپ کے سامنے نہ انٹروڈیوس کروائیں کہ جس ہستی کو کہیں اس سے بھی زیادہ پیار ہے جی، وہ کون ہستی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، سورۃ التوبہ آیت سیکنڈ لاسٹ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ما عنتم، میں پھر پڑھ رہا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرا اللہ امت مسلمہ کو نا اپنے حبیب کی انٹروڈکشن کروا رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول، من انفسکم، تم میں سے آیا، تم میں سے یہ ذہن میں رکھنا ہے، من انفسکم، تم میں سے آیا، کہیں بھول کے نہ کہہ دینا ہم جیسا آیا۔ یار خطیب کا ایک نکتہ ہوتا ہے، میں بات تو اور کر رہا ہوں لیکن خطیب کو یار دھات تو بنتی ہے نا، مہربانی کرنا۔ من انفسکم، تم میں سے آیا، کیا مطلب ہے؟ لباس بشریت زیب تن کر کے آیا، لباس بشریت پہن کے آیا۔ اللہ تمہاری بھی دو آنکھیں، اس کی بھی دو آنکھیں، تمہارے دو کان، اس کے بھی دو کان، تمہارے چہرے پہ داڑھی، اس کے چہرے پہ بھی داڑھی، تمہاری زلفیں، اس کی زلفیں، تمہارے ہاتھ، اس کے بھی ہاتھ، تمہارے پاؤں، اس کے بھی پاؤں، تم میں سے آیا، انسانی صورت لے کے آیا۔ اللہ اللہ، لیکن جو میں نے جملہ اٹھایا، کہیں یہ نہ کہتے نا ہم جیسا آیا، کئیوں کو مغالطہ ہو گیا نا، وہ ہم میں سے آئے تھے، وہ لگ گئے کہ ہم جیسے آئے ہیں۔ کیوں جی آنکھیں دو ہیں، حالانکہ پگلے کو یہ نہیں پتا میری آنکھیں دو ہیں، لیکن یہ آنکھیں کسی وقت مجبور ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب، جب اندھیرا چھا گیا نظر بند، ختم، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ کیا فلاں کو دیکھا جی میں نے نہیں دیکھا، کیوں؟ لائٹ چلی گئی تھی۔ اچھا اس کا مطلب ہے تیری آنکھ کو دیکھنے کے لیے لائٹ کی ضرورت ہے۔ تو نے اس کو دیکھا جی نہیں دیکھا، کیوں؟ بیچ میں قنات لگی ہوئی تھی، پردہ آ گیا، نظر نے دیکھنا بند کر دیا۔ دھیان رکھنا، تو نے اس کو دیکھا نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ میرے سے تھوڑا دور تھا، 200-300 میٹر دور تھا۔ اچھا فاصلہ آ گیا، آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا۔ تو نے اس کو دیکھا جی نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ جی میرا منہ ادھر تھا، وہ میرے پیٹھ کے پیچھے تھا۔ مہربانی کرنی ہے نہیں، وہ پیٹھ کے پیچھے، اس لیے میں اس کو نہیں دیکھ پایا۔ اچھا تو نے یہ واقعہ دیکھا جی نہیں، کیوں؟ وہ جو میرے سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو نے فلاں واقعہ دیکھا جی نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ جی وہ میرے بعد ہوا تھا۔ ہائے ہائے، فلاں کو تو نے دیکھا جی نہیں، کیوں؟ اندھیرا۔ اس کا مطلب یہ کہ میری تیری آنکھیں نہ اندھیرے میں دیکھیں، نہ پردے کے پار دیکھیں، نہ قبل از وقت دیکھیں، نہ قبل بعد از وقت دیکھیں، نہ پیٹھ کے پیچھے دیکھیں، نہ بہت دوری میں دیکھیں، نہ کسی آڑ کے پیچھے دیکھیں۔ پر ہم نے محبوب کو آنکھیں تو دو دی ہیں، پر یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ یہ جیسے دن کو دیکھتی ہیں ویسے رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہیں۔ یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ ان کے لیے شرق تا غرب کائنات کی کوئی چیز دوری ہے ہی نہیں ہے۔ میرے مصطفیٰ سید الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ نے کائنات ساری میرے لیے ایسے کر دیے جیسے میرے ہاتھ کی ہتھیلی ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اچھا پھر میں اور تو آگے آگے دیکھتے ہیں، پیچھے کا پتہ نہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں واللہ انی اراکم، بخاری شریف، انی اراکم خلف ظہری۔ صحابہ حضور کے پیچھے کھڑے، نماز میں کوئی ہلچل ہوئی، نماز ختم ہوئی، حضور نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ خاموش۔ کیا ہوا تھا؟ خاموش، چپ نہیں بولے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا واللہ انی اراکم خلف ظہری لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم۔ میں کھڑا آگے ہوتا ہوں نا، میری آنکھیں آگے ہوتی ہیں، خدا کی قسم میں پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا اور پھر اگلا کیا فرمایا؟ لا ادھر لا یخفی علی رکوعکم، میرے جیب میں کیا ہے نہیں پتا، کیوں؟ آگے کپڑے کا پردہ ہے۔ واہ میرے مصطفیٰ، کپڑا، کپڑے کے پار جلد، جلد کے پار گوشت، گوشت کے پار ہڈی، ہڈی کے پار
بار پھر جھلی، جھلی کے بعد سیکنڈ جھلی، سیکنڈ جھلی کے بعد پھر اندر دل، پھر دل کے اندر کا خیال. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں تیرے خیال کو بھی جانتا ہوں. ہائے 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 واہ لا سبحان یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم. یہ ہے میرے حضور کی نگاہ. اچھا ہم کیسے دیکھتے ہیں جی؟ قبل از وقت نہیں دیکھ سکتے، بعد از وقت نہیں دیکھ سکتے. میرے حضور ایک دن بیٹھے فجر کی نماز پڑھائی، مسکرا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں مسکرا رہے ہیں. صحابہ دیکھتے ہیں یا رسول اللہ. اچھا یہ جملہ بول کے آگے بڑھ رہا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ایسے چیک کروں گا. او یار گل سنو، سید بیٹھے ہوئے ہو نا تے ایویں بھی کئی لوگوں کا شبہ پہ ہی ویندا ہے تے کچھ نہ کچھ گل محفل چ بھی ہو جی ہے نا. ہاں تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں. حضور پاک کی بارگاہ، حضور رحمت للعالمین تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ جناب بس ایسی جس کو جو دل کرے کرے. اتنا اجلال شان تھی حضور کی کہ صحابہ ان کی بارگاہ میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اونچی سانس کوئی نہیں لیتا تھا. یہ نہیں ہے رحمت اور شفقت، وہ تو حضور کی ہے. ایک صحابی سے کسی نے پوچھا حضور کا چہرہ کیسا تھا؟ انہوں نے کہا میں تکئی کے دن. یار صحابی ہو، رو پڑے. فرمایا خدا کی قسم آنکھیں اٹھا کر چہرے پہ دیکھنے کی بڑی دفعہ کوشش کی، پر جیسے سورج پہ نظر نہیں ٹکتی ویسے رخ مصطفیٰ پر کبھی نظر نہیں. صحابہ کے سر جھک جاتے، آنکھیں گر پڑتی نیچے جھک جاتی. اتنا اجلال تھا میرے حضور کا. اتنا توجہ ہے نا بھائی. میں جلدی جلدی تو حضور میں مسکرائے. فجر کی نماز ہے، مصلی پہ بیٹھے ہیں، حضور کیا ہے؟ مسکرائے. اچھا اب کون پوچھے؟ جملہ دے کے آگے بڑھ رہا ہوں پلیز. صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور بالکل عام طبیعت میں ہوتے تو پھر کوئی نہ کوئی ان سے پوچھ لیتا، پر جب حضور خاص کیفیت میں ہوتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضور سے کوئی سوال کرے. کہتے ہیں اگر کسی نے کچھ پوچھنا بھی ہوتا وہ دو شخصیات کو تلاش کرتے، کیونکہ باقی ہر شخص جلال کی کیفیت ہے تو وہ دیکھ، پر دو ایسی ہستیاں ہیں حضور جس حالت میں ہوں جب وہ سامنے آتے تھے حضور مسکرائی پڑتے تھے. ہائے 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 واہ واہ یار میں اب دیکھتا ہوں نا کہ ان دو ہستیوں کے نام جب آئیں گے تو آپ میں سے کتنوں کے چہرے کھلیں گے. پوچھا گیا وہ دو کون تھے کہ جو حضور کی طبیعت میں انبساط پیدا کر دیتے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں رب کی قسم ہم نے کچھ پوچھنا ہوتا ہم ان دو ہستیوں کے ذریعے سے پوچھتے. ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بھائی دیکھیے جو حدیثیں ہیں نا، میں وہ مولوی منافق بندہ نہیں ہوں معذرت کے ساتھ کہ جناب محفل کا رنگ دیکھا تو میں کہیں اور. میں جو حدیث قرآن و سنت میں ہے میں اس کو بیان کرتا ہوں. وہ بندہ منافق ہوتا ہے کہ جو سامنے لکھا پڑا ہوا اور ہو اور اوپر سے اور کرے. ہم نے جو پڑھا ہے خوب پڑھا ہے، گہرائی میں اتر کے مطالعہ کیا ہے، تحقیق کی ہے اور سینہ کشادہ ہوا. بارگاہ حیدر کرار میں ایک بار نہیں بار بار گزارشیں کی ہیں. ایک آپ کو ہم کیا بتائیں، ایک ایک عقدے پر ہم نے کتنے 100 بار شاید ہم نے ان بارگاہوں میں توجہ کی ہو. اس لیے بڑے غور سے سنیے. وہ جو پہلا نام لیا ہے نا ہمیں وہ نام بھی مزہ دیتا ہے، اور جو دوسرا نام لیے ہمیں وہ نام بھی مزہ دیتا ہے. اچھا کتنے نام جی؟ ابھی میں نے درود و سلام پڑھا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے جی. کتنے نام؟ 2 نام. تو میں واپس اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں. حضور مسکرائے. صحابہ حضرت علی کے پاس حضور سے پوچھیں مسکرائے کیوں ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے صحابہ حضرت ابوبکر کے پاس حضور سے پوچھو ابوبکر مسکرائے کیوں ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ فجر پڑھا رہے تھے مسکرائے کیوں؟ پڑھائے مسکرائے. میرے نبی نے فرمایا ابوبکر یا دوسری روایت میں تھا علی. تو اس میں کوئی حرف کی بھی نہیں ہے. کچھ نے علی سے پوچھا ہوگا، کچھ نے ابوبکر سے پوچھا کہہ دیا ہوگا. وہ دونوں نے سوال کیا ہوگا اور میرے نبی نے دونوں کو جواب دے دیا ہوگا. اور وہ جواب کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا اصل میں یہاں میں بیٹھا تھا، میں نے قیامت کا منظر دیکھا. تو ایک بندے کی باتیں میں نے سنی، اس میں مسکرا پڑا. حضور وہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب لے رہا تھا تو پہلے اس کے گناہ کا یہ تو نے گناہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ پوچھے جی کیے، یہ بھی کیے. تو اندر سے ڈر رہا تھا کہیں بڑے گناہ کا سوال نہ کر لے اللہ. کہتے چھوٹے چھوٹے سوال جب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو جتنے تیرے گناہ ہوئے ہم نے ان کو بخشش معاف کر کے ان کی جگہ نیکیاں لکھنے کا آرڈر کر دیا.
آقا فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد نا وہ بندہ جو پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے بڑے گناہ، تو جب اس کی نیکیاں لکھی جانے لگی تو کہتے ہیں وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا، وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا، وہ میرا فلاں گناہ بھی تھا. یعنی خدا کی رحمت کا وہ رنگ آ گیا کہ اب پہلے ڈر رہا تھا کہ گناہ میرے نہ آ جائیں، اور اب جب ان گناہوں کے بدلے رحمتیں آنے والی ہیں تو خود کہہ رہے وہ میرا فلاں. تو آقا فرماتے ہیں میں یہ منظر دیکھ کے مسکرا پڑا. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی ابھی قیامت ہوگی، یہ واقعہ ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، ایسے ویسے کویسچن ہوں گے. اس نبی کے علم پہ انگلیاں اٹھاتے ہو کہ ابھی ہوا کچھ نہیں اور وہ سب کچھ بتا رہا ہے. ابھی ہوا نہیں اور وہ دیکھ رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا من انفسکم، میرا محبوب تم میں سے آیا. آنکھیں دو ہیں پر دیکھتی بے شمار ہیں. آنکھیں دو ہیں، شرق و غرب میں اس کی کوئی کائنات کی چیز اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے. ماشاءاللہ یہ جو سامنے والے شاہ جی بولنا پیسی بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا جا توجہ سی تو میں عرض کروں گا. تو حضور سید المرسلین ہیں تم میں سے، تم میں سے. ہاتھ تمہارے بھی ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہیں. ایک دن میرے نبی نے ایسے کیا، ہاتھ اوپر کیا. حضور نماز پڑھا رہے ہیں، حدیث صحیح ہے مشکات کے اندر، دیگر حدیث کی کتاب. پھر حضور پیچھے گھر کے نماز میں، نماز ختم ہوئی. صحابہ نے عرض کیا رائے ناکا تناولت شیئن فی مقام کہذا ثم رائے ناکا تکاکاتا یا رسول اللہ، یہ بتائیے نماز میں اپنے ہاتھ بڑھا کے آگے کس چیز کو پکڑا؟ پھر ہم نے دیکھا ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. یہ کیا منظر تھا؟ میرے نبی نے فرمایا فرائیت الجنہ، میں کھڑا تھا میں نے جنت کو دیکھا. فرائیت فیہا عنقودا، میں نے اس جنت میں ایک انگور کو گچھا لٹکتے ہوئے دیکھا، میں نے اس کو پکڑ لیا. مہربانی کریں خدا کے بندو، میں نے اس انگور کے گچھے کو پکڑا. لو اخذتہ لاکلت منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں توڑ کے لے آتا صبح قیامت تک اسے تم کھاتے رہتے، اس ایک انگور کے گچھے کو ختم نہ کر سکتے. ایک دن میں نے بیان کیا تو ایک طالب علم میرا نیچے سے بولا استاد جی پھر حضور کیوں نہیں آتا، موجیں ہی لگ جانی ہیں. میں نے کہا حضور مالک و مختار ضرور تھے پر اللہ کی رضا پر راضی بھی تھے. وہ نظام قدرت کو فالو کرنے والے تھے، اس لیے حضور نے نہیں لایا کہ جنت میں چیزیں اتھے ہی رہن دو، جنت کی چیزیں جنت میں ہی. ایک گل تو دوسری گل میں لان لگا جی تو میں تکاں گا تو میں نے کہا دوسری وجہ اصل میں یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا میں فرمایا اگر سارے ہی کھان پہ جاؤ تے حسن حسین چ تے تواڈے چ فرق کی رہ جائے گا. ہائے ہائے واہ 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 واہ، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. ہاں یہ بس وہی ہیں کہ جن کے لیے جبریل جناب دسترخوان لے کر آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے حضور حسن حسین بھوکے ہیں تو پلیز یہ ذرا ان کو کھلا دیجئے. ہاں یہ انہی کی شان ہے. خیر بات یہ تو خطیب کا فن ہوتا ہے، کوئی چیز ذہن میں آتی ہے وہ نقطہ دے دیتا ہے. میں پھر واپس جا رہا ہوں، کیا بات کر رہا تھا؟ گچھا اگر توڑ کے لے آتا صبح قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ کرتے. اچھا حضور ڈرے، ڈر کے پیچھے کیوں ہٹے؟ فرمایا میں نے دوزخ کو دیکھا اور جتنی آج بھڑک رہی تھی نا ایسی پہلے کبھی نہیں بھڑکی، لپٹیں. اور اگلا جملہ سنیے، حضور نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اس میں اکثریت کس کی تھی؟ حضور کس کی؟ فرمایا عورتوں کی. جرم دو ناشکری، ساری زندگی گھر میں خوشیاں رہیں گی، 2-3 دن تکلیف ہوئی، میں تے اس گھر وچ کدے سکھ تکیا ہی نہیں، پیڑا جا بڑا بننا، 1 منٹ میں سب کسی کو اٹھا کے پھینک. اس واسطے دنیا میں اگر شکر والی بیوی ملے تو اللہ کا ڈبل شکر ادا کرو. دوئی گل ہے چگلیاں، اتھو گل چاہیے اتھے لائی، اتھو چاہیے اتھے لائی. اس واسطے حضرت عمر فاروق کا قول ہے، کتاب میں پڑھا تھا، کڑیاں دیاں گلاں تے نہ جایا. ہمیں معاشرے میں وہ گل ایک کدھر باہر نہ نکل جو لے کدھر ساڈا سرکاری ادارے نہ سن لون کہ کڑیاں دی گل تے نہ کھن ہمارے خلاف بول گیا.
ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ भी कुड़ियां बनने आसान दीन दियां गल्लां दसने तो हमें ये फिक्र शिक्र नहीं होती है कौन खुश होता है और कौन खफा। उस दिन मैंने हमारे चीफ साहब हैं जर्नल साहब उन्हें चंगा काम किया खत्म नबुव्वत मीटिंग च मैं उन्हें आखे छो माशाअल्लाह फौज के लिए मैं को मेरी गल सुन ए जुबान अल्लाह ने इतनी जुरत अली दी ना चाहे छोटा बंदा चंगा काम करे चाहे बड़ा हम अप्रिशिएट करते हैं। तो जिस वेले को मारे ना डंडी फिर असी ये ना तकते कि चीफ जस्टिस है ये कौन है फिर हम अल्लाह ने ये भी हमें जुर्रत दी है हम मुंह पे खड़े होकर गल्लां करनी आसान होनी। हाँ जी ये मैं अभी शाह साहब से कह रहा था ये मौला अली के गुलामों को अल्लाह ने ये जुर्रत दी हुई है कि वो हक का कलमा मुझे कई लोग यार इसने तो कई लोगों को जेल भेजा कईयों के लाइसेंस कैंसिल किए फलाना तू डरा नहीं मैं ला लिया खत्म नबुव्वत के मसले पे ये दिल ऐसे तड़प रहा होता है ना कि थे लगे गोली तो ठंड पे जावे हैं तो जो सीने पे गोली खाने को तैयार है वो 6 महीने साल की जेल से गुजरेंगे। क्या नॉनसेंस क्या नकमी बातें कर रहे हो। और गाल सुनो मेरे मुर्शिद ने मैनू आख्या सी पुत्र कोई है कदार है जो होवे ना जिथे बंदा मुखलस होवे जिथे बंदा एडा मुखलस होवे कि करूं तेरे नाम पे मैं ये जान देदा बस एक जान तो जहां से भी नहीं जी बरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां गुजरी है खुदा की कसम हुजूर की जात से मोहब्बत और इश्क ये हर शख्स ये ईमान की कुव्वत है भाईजान। एक जवां साल साहबी हैं इसको बात को आगे बढ़ाता हूं मेरी बात दूसरी उधर ये शाह साहब ने फिर उसको टच करूंगा। हुजूर एक कबीले में गए तो मशहूरी क्या थी इधर भाईजान वो लोग कहते हैं फलाना ऐसा है पूरे मक्के और मज़ाफात में ये बात ढंढोरा पीट दिया गया कि मोहम्मद जादूगर है। ध्यान है मोहम्मद जादूगर है। अच्छा जी क्या जादू करते हैं भाई जी जो इसे देखते हैं ना उसी को हो जाता। लिहाजा ये एसओपीज लफ्ज़ एसओपी जरा बड़ा इस्तेमाल होता मैं तो इस्तेमाल कर लिहाजा उन सारों ने मिलकर एसओपीज तय कर ली कि जब भी मोहम्मद इन कबाइल में आए तो एक बंदा ऐलान कर दे तमाम माएं अपने बच्चों को अंदर घरों में बंद कर दें न उन्होंने कोई तकेगा न उन्होंने सामने कोई आवेगा न उन्होंने नाल जावे। लो जी कभी मेरे हुजूर तशरीफ ले जाते यही रूटीन होती बच्चे ये सुन सुन करके मोहम्मद माज़अल्लाह जादूगर हैं थोड़े बड़े हो गए। एक दिन आवाज लगी एक हुजूर के बाद में साहबी बने पर एक नौजवान है नौखैज है बड़ा खूबसूरत चेहरा है वालिद फौत हो गए मां ने बड़ी केयर रखी हुई है डराती है मोहम्मद को नहीं देखना डरा के रखा हुआ है। उस दिन ये मां घर में नहीं थी ऐलान हो गया मोहम्मद आ रहा है बच्चे को छुपा लो मोहम्मद आ गया है बच्चों को छुपा लो। इनने कहा यार चलो आज आमने सामने तो नहीं जाएंगे पर आज छत पे चढ़ के देखेंगे तो सही मां भी नहीं है कि जो जनाब डराए आज देखेंगे तो सही ना मोहम्मद है कौन जो इतना डराया जा रहा है। तस्वुर क्या दिया था ज़हन में जादूगर है फलां है फलां है। अच्छा ये क्या किया चुप करके छत पे ना तवज्जो है ऐसे देख रहे हैं। मेरे हुजूर जब भी चलते थे सर झुका के चलते थे पर न जाने आज क्या हुआ कि मेरे हुजूर ने बस एक नजर उठा के ऊपर देखा है। हुजूर ने ऊपर देखा ये ऊपर से हुजूर को देख रहा था अब वो जो नजर उठी दिल में उतरी बस तीर बनकर अटक गई। हाय हाय जब हुजूर के चेहरे को देखा दिल को पकड़ के बैठ गया कहने लगा लवल्लाह इन वजहू लैसा कवजह काज़िबे वसाहिरे ओ अल्लाह दी कसम है जे चेहरे होते ने झूठियां देते जादू कर दे नहीं 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 नहीं। अब इधर तक न देखना मेरी बात सुनना आगे आगे हुजूर पीछे पीछे ये दिल पकड़ के हुजूर के पीछे अजे तू मेरा दिल पर नहीं तकिया जिन्नू वेख के चंद शर्मावे अद्धी राती नी चढ़ आवे जो मुख तो नकाब उठावे जे घर सोना हाथ फुलां विच रखे ते हाथ ओथे ही रल जावे आजम एहो जिहा सोना माही किधरे भी नजर ना आवे।
جو کھول دے وے ول زلفاں دے تے راہی راہ بھول جاوے آزم اے کار دی جوانی رگڑ کے مر جائے میں نے محبوب محمد کو پھر بھی نہیں چھوڑنا ہے. اچھا جی بات دور چلی گئی ہم پھر واپس آ رہے ہیں. کیا بات کر رہے تھے؟ جی زندہ باد. گوشہ توڑا. حضور کیا دیکھا؟ فرمایا جہنم میں اکثریت کس کی تھی؟ عورتوں کی. اچھا بس میں اس فرمایا اس کے شعلے تھے تو میں اس کو پیچھے ہٹ گیا. اچھا اب میں نے یہاں سے جو استدلال کرنا ہے وہ استدلال کیا ہے کہ ہاتھ تیرے بھی ہیں ہاتھ ان کے بھی ہیں. بھائی میں ابھی پہلے ہی سیڑھی پہ کھڑا ہوں, ابھی تک میں خطاب کی پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوں. ہاتھ تیرے بھی ہیں ہاتھ ان کے بھی ہیں, پر تیرے ہاتھ یہاں وزن زیادہ ہو جائے الا نہیں سکتے, اور وہ ہاتھ وہ ہیں جو زمین پہ کھڑے ہو کے جنت میں انگور کے گچھے توڑ کے لا سکتے ہیں. تیرے ہاتھ میں اتنی قوت نہیں کہ تو من یا 2 من کا وزن اٹھا سکے, اور مصطفیٰ کی انگلی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتا ہے, میں بات یہ کر رہا تھا ماں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے. میں تعارف کروا تھا کہ کوئی ایسی ہستی نہ انٹروڈیوس کروا دی جائے کہ جو اس ماں سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے. تو لیجئے لقد جاءکم رسول من انفسکم. شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ترنم میں, تو میں تو سمجھ رہے ہیں کہ یار سیدھا سیدھا تو زیادہ مزہ کر رہے ہیں جی. ترنم اے سارے سن لو تے جڑے ویڈیو تک رہے سر, آج کے دور میں ترنم کوئی نہیں پسند کرتا ہے. سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تے ترنم پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہاں میرے سونے نبی میرے پیارے نبی نے فرمایا, توجہ میرے مالک ارض و سما کا قرآن, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس میرا شانوں والا رسول, اس کی شان یہ گئے تم میں سے آیا. اللہ میں اس جملے پہ بحث کر رہا تھا, آیا ہم میں سے, لیکن ہم جیسا نہیں آیا. وہ افضل البشر بن کے آیا, وہ بے مثل بشر بن کے آیا, وہ نوری بشر بن کے آیا, وہ ہادی بشر بن کے آیا, وہ بے مثل بے مثال بن کے آیا. نہ صورت میں کوئی اس جیسا, نہ سیرت میں کوئی میرے نبی جیسا ہے. اسی لیے تو ہم یہ جھوم جھوم کر کہتے ہیں کہ نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانی جانا ہے چینا ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی گے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. لقد جاءکم رسول من انفسکم, تم میں سے میرا شان والا رسول آیا, لیکن اس کی شان کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم. اے مسلمانوں, ایمان والو, قرآن سننے والو, میرا نبی تم سے تمہارے ایمان کی بدولت عرص کی حد تک اتنا پیار کرتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی درد پہنچے, تکلیف پہنچے, اس کا درد میرا محبوب محسوس کرتا ہے. اب میں واپس آ رہا ہوں. انگلی پہ ضرب لگی,
ماں نے آنکھوں کے سامنے دیکھا، دل پکڑا، پر آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے بیٹے پہ کیا بیتی، پر اس کی محبت کو کون جانچے کہ جو ہے مدینے میں اور اتنا پیار کرتا ہے اپنے ایمان والے اپنے امتیوں کے ساتھ کہ قرآن کہتا ہے تمہیں کانٹا چبھے وہ درد مدینے میں محسوس کرتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کبھی آپ کو یہ احساس دلایا گیا کہ کائنات میں کوئی تمہیں ماں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے؟ وہ جو بے گناہ ہے، بے عیب ہے، غاروں میں جا جا کر کس کے لیے آنسو بہاتے رہے؟ امت کے لیے، ہمارے لیے۔ اس لیے وہ کسی کے اشینا جی کے جدوں پتہ لگ جاوے نا کہ کنڈی دے پیچھے کوئی ہے، یار آج کل اگر کوئی ایس پی ڈی ایس پی کا بندہ ہوتا ہے تو ہٹو خان بھی میرے تھانے علاقے لگے ہوئے نے، فلانا میرے نام چوڑا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے حضور کو امتی چوڑا ہو کر پھرے، وہ کہے کی ہویا جے ساڈے ایس پی ڈی ایس پی نے ساڈا نبی تے ساڈے نال ہے نا، ہمارے آقا تو ہم سے پیار کرنے والے ہیں، یہ احساس تو ہو یار امت کے دل میں۔ اچھا ادھر 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 ماں کتنا پیار کرتی ہے؟ ایک ماں روٹھی ہوئی ہے جی حضور پاک کے سامنے، ایک کیس آیا، یا رسول اللہ فلان جو بندہ ہے وہ فوت ہو رہا ہے آپ کا صحابی، پر وہ باقی ساری باتیں کر رہے پر اس کی منہ پر کلمہ نہیں آ رہا اور روح بھی نہیں نکل رہی۔ حضور اپنے 11 با وفا کو لے کر آئے، آ کر اس کا نام پوچھا، نام بھی بتایا، سارا ہوا، تو کہا پڑھ کلمہ، زبان رک گئی، پڑھ کلمہ، زبان رک گئی۔ ہائے ہائے، ظاہر ہے حضور ہیں، حضور نے فرمایا کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ جی حضور زندہ ہے، بلاؤ اس سے، بلاؤ، تجھ سے راضی ہے، تو اس سے راضی ہے؟ کہنے لگی نہیں ناراض، ناراض ہوں اس سے۔ تو ناراض ہے؟ جی۔ فرمایا معاف کر دے اسے، کہا نہیں میں نہیں معاف کرتی، نے میرے سے بڑی زیادتیاں کی۔ اچھا نہیں کرتی، پھر نبی ہے نا، حکمت و دانائی تو ہے نا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر لے آؤ لکڑیاں، تیاری کرو، پھر اس کو جلا دیتے ہیں۔ ایک میں یہی اور ایک میں یہ کہ حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرے گی کہ اس کو آگ میں جیسے ہی آگ کا نام آیا، لکڑیوں کا نام آیا، دل پہ ہاتھ رکھے، نہیں نہیں حضور جلائیں تو نہیں، فرمایا پھر معاف کر، اس سے تو بڑی سخت آگ ادھر والی ہے۔ کہنے لگے حضور میں نے معاف کیا، ادھر اس کے لفظ نکلے میں نے معاف کیا، ادھر جاری ہو گیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماں کتنا پیار کرتی ہے، آگ میں بچے کو ڈلنا پسند نہیں کرتی۔ ایک دن حضور پاک تشریف لے گئے تو ایک عورت اس نے صدا لگائی، اللہ کے نبی نے 3 کھجوریں تھیں اندر، عائشہ صدیقہ پاک سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ، اندر حضور بس یہی ہیں؟ حضور نے ایک کو دی، مطلب 3 کھجوریں اس عورت کو دی جس نے آواز لگائی تھی۔ اس نے حضور کے سامنے ایسے بچے دو نا پاس اپنے اٹھائے ہوئے تھے، 2 بچے ایک ادھر بٹھائے ایک ادھر کو، حضور دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی وہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس نے ایک کھجور ایک کو دی، ایک تروڑ کے بچوں گٹھی کٹ کے ایک ادھی ایکیاں دیتی، اس کھا دی دوئی، پھر دوسری مطلب آدھا پیس سے پہلے آدھا پیس بعد میں دوسرے کو بھی کھلایا۔ ہون کتنی رہ گئی؟ ایک کھجور رہ گئی، 2 تو ہو گئی نا، ایک کو کھلا دی، دوسری۔ اب جب اس کو توڑا اپنے لیے کھانے کے لیے تو وہ دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اب اس نے وہی ٹوٹا ہوا ایک ٹکڑا ہے، پھر ایک کو پکڑا دیا، دوسرے کو پکڑا دیا، یعنی ایک کھجور کے 2 حصے تھے، آدھی بس خود بھوکی رہی۔ حضور یہ منظر دیکھ کے حضرت عمر اور حضرت بکر کی طرف یعنی صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا صحابہ کیا کہتے ہو اس عورت کے بارے میں جو بچے سے اتنا پیار کرتی ہے؟ کہہ دیا جائے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی تو کیا کہو گے؟ دوستان گرامی، میرے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا، عرض کی یا رسول اللہ، آقا جی ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا پیار کرنے والی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالا جانا گوارا کر لے۔ میرے نبی پاک صاحب لولاک نے فرمایا، او صحابہ اگر یہ ماں گوارا نہیں کرے
کرے گی کہ اس کا بچہ آگ میں جلے، تو پھر سن لو للہ یرحم بعبادہ من ہادہ بولدہا، اللہ کی قسم یہ ماں بڑا پیار کرتی ہے اپنے بچوں سے، پر اللہ کریم کہیں زیادہ اس ماں کے مقابلے میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رب نے سب سے پہلے اس امت کا پیار اپنے نبی کے دل میں ڈالا ہے جی، ذریعہ ہے نا، امت کا پیار اپنے نبی کے دل میں ڈالا۔ اور کتنا پیار ہے، ہائے ہائے وہ ہوں گے بے گناہ پر قیامت کو امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، کوئی جرم نہیں ہے پر خود سر سجدے میں ہوگا۔ اور قیامت کا وہ ہولناک منظر خود حضور نے خود بیان کیا کہ جب امت کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، حضور اپنا سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ پاک فرمائے گا ارفع حبیبی راس، اٹھاؤ سر، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور کہتے ہیں میں عرض کروں گا مالک اس وقت تک نہیں ہوگا معاملہ جب تک کہ میرے سارے امتیوں کو بخشش فرما کے جنت میں نہیں بھیجتے۔ گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امتی کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہے گا کہ یہ کار و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، وہ تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار، آواز آ جائے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ میرا اللہ چونکہ اپنے بندوں سے بڑا کریم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے میرے رب قدیر نے اپنے محبوب کے دل میں امت کا پیار ڈالا۔ اب سر نبی کا سجدے میں دعائیں نبی کی ہیں، اور رحمت کا نظام نبی کی امت کے لیے میرے رب نے بنا ڈالا ہے۔ بس میری اختتام کی طرف گفتگو جانے والی، آج کل خانی 40واں 15واں 20واں 3واں 7واں شب برات، لیلۃ القدر، جمعرات کی دعا، یہ کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے اللہ نے حضور کی امت کے ساتھ عدل والا معاملہ نہیں کیا ہے، فضل والا معاملہ کیا، اور اس فضل کے معاملے کا رنگ کیا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغفس ینتظر دعوۃ تلحق من اب او اخ او ام او صدیق او کما قال النبی علیہ السلام۔ جب تم میت کو قبر میں ڈال کے آتے ہو، اس کی کیفیت اس ڈوبنے والے کی ہوتی ہے جو دریا میں ڈوب رہا ہو اور لوگوں کو کہے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ آقا فرماتے ہیں وہ قبر میں جا کر کوئی اور اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، سن لو سارے، میں نے اپنے ابا جی کے لیے بیڈ روم تیار کروایا، اس پہ 16 لاکھ روپیہ لگا، میں نے ابا جی کے لیے کار منگوائی، میں نے ابا جی کے لیے یہ کیا، آخر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک؟ آؤ میرے نبی کا فرمان سنو۔ حضور فرماتے ہیں وہ قبر میں جانے والا کسی چیز کی اس کو حاجت نہیں ہوتی، وہ انتظار کرتا ہے، صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ کتنی معمولی چیز ہمیں لگ رہی ہے، آسان چیز، پر وہ اس کو اسی چیز کی انتظار۔ حضور فرماتے ہیں ینتظر دعوۃ تلق من اب، میرا باپ میرے لیے کب دعا کرے، او اخ، میرا بھائی میرے لیے کب دعا کرے، میرا بیٹا میرے لیے کب دعا کرے گا، میری ماں میرے لیے کب دعا کرے گا۔
اذا لحقت ہو کانا حب الیہ من الدنیا وما فیہا. حضور فرماتے ہیں جب زندہ مومن مرنے والے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اب اگلا منظر سننا ہوتا کیا ہے. فانزل اللہ علی اہل القبور کامثال الجبال من دعاء اہل الدنیا. زندوں کی دعا کی بدولت اللہ مرنے والے شخص کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا. پہاڑوں جتنا. ابھی رک جائیں بیٹا، رک جائیں، میری تقریر ختم ہوگی نا. پھر مولوی تے نہ کر دیں پتر، گھنٹہ لا ہی جانے. اچھا کیا بات کر رہے تھے؟ فانزل اللہ تعالیٰ اہل قبور پر پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا. تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا دنیا مافیا میں کبھی خوش نہیں ہوتا. وہ سوال کرتا ہے من این لی ھذا، یا اللہ یہ کہاں سے آیا میرے لیے گفٹ؟ نور بے استغفار ولدک لکا، آج تیرے بیٹے نے تیری مغفرت کی دعا کی. ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیے، یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اگر دوست ہے تو وہ کہا جائے تیرے فلان دوست نے تیرے لیے توبہ بھیجی. دوست بھائی ہے، تیرے بھائی نے توبہ. ماں ہے، تیری ماں نے، تیری بہن ہے. یعنی جو رشتوں کو اس کا نام لے کر بتایا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا مافیا میں اتنا کسی چیز پر خوش نہیں. اور جس طرح دنیا میں آپ گاڑیوں شاڑیوں پہ فخر کرتے ہو نا، کسی کو لینڈ کروزر پرانے ماڈل دیے ہو تو دوے دن نمی ہوئے تو پھر چابیاں کر کے لگنا اساں کو لگی ہے. بھائی دنیا کی بات کر رہا ہوں، انج نہیں ہے سارے ہیں تو سن پتہ ہے اللہ دے بندے ہو، یہ تو چل رہا ہے. قبر میں مردہ وہ فخر کرے گا دوسرے مردوں کے سامنے جسے کثرت سے اصالے ثواب کیا جاتا ہے، جسے کثرت سے اصالے ثواب کیا جاتا ہے. وہ سارے جو قبرستان والے ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں کے کتنا احسان کرم ہے اس پر، اس کے لیے روز تحفے آتے ہیں، روز تحفے، روز تحفے. حضور نے فرمایا تحفے دی بھیجا کرو مرنے والوں کو. صحابہ حیران ہوئے، وہ تو قبر میں تحفے. فرمایا دعا کیا کرو، زندوں کی دعا مرنے والوں کے حق میں بہترین تحفہ ہے. تحفے بھیجا کرو. اور یہ تحفے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے. میرا اللہ نہ کبھی چھٹی پہ ہوتا ہے، نہ کبھی وہ ناراضگی پہ ہوتا ہے، نہ کبھی وہ جناب والا اس کا آف ڈے ہوتا ہے، نہ کبھی کوئی ٹائم مقرر ہے کہ اس ٹائم معاذ اللہ لا تاخذو سنۃ ولا نوم، وہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ کوئی اس کو تھکاوٹ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات کو میں بناؤں نہ کوئی تھکاوٹ، نہ کوئی کسی قسم کا اثر. وہ کائنات کا رب ہے، احکم الحاکمین، قوت والا، طاقت والا، شان والا، علم والا، کرم والا، رحمت والا، فضل والا. وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کو پتہ ہے، لہذا وہ خوش ہو. اچھا ایک ہوتا ہے نا، اے بندہ رو شاہ جی اے دو نا، اچھا شاہ جی دو نا، 3-4 باری بندہ دن چ ایک بندے کو منگے نا تو تنگ پہ ویندے. میرے حضور فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ سے تم جتنا زیادہ مانگتے ہو وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جتنا تم جلدی جلدی مانگتے ہو نا تھوڑا سا مانگ اللہ ناراض ہوتا ہے. فرشتوں کو کہتا ہے میرے بندے کو کیا ہوا ہے، یہ مجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے گر قطرہ بخش مینوں تے کم بن جاوے میرا. تے رحمت دامی پا خدایا او باغ سکا کر ہریا، میں بوٹایا سے امید میری دا. بوٹا اس امید میری دا ہو جائے میوے بھرے. تو اللہ تعالیٰ ہے وہ سب کرم کرتا ہے. پر ہون پھر گل آخری مقام نا، تسی بھی بیٹھے ہو تے قریشی صاحب بھی جاون تقریر مقام، تسی اپنا کام اساں کل جمعہ بھی پڑھانا. کیا ہر بندے واسطے اوپن کام ہے کہ جس واسطے جس نے دعا منگی تے اودی قبراں وچ کھاتے کھلے؟ او بولو
یہ تو سارے نو خوشی ہو گئی لو بھائی جی گل ہی مک گئی اسی مریا پیچھے پتر دھیاں وے ختم کر سن حضرت صاحب نہ ایڈی لٹ بھی نہیں مچی ہوئی کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کے لیے رحمت کے دروازے بند کر دیے گئے انعام کے دروازے بند کر دیے جائیں کرم کے دروازے بند کر دیے جائیں میں ان ساروں کا تو نہیں پر میں ان میں سے جو سب سے بدبخت ہیں ان کا نام بتا دیتا ہوں میرے حضور نے فرمایا ہر وہ شخص جس کے دل میں میری آل بیت کا بغض ہوا لو صفن بین الرکن والمقام فقام فسام فقام فصلى ثم لقي الله وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار اگر کوئی بندہ ساری زندگی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نمازیں پڑھے دن کو روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور پھر جب مرے تو دل میں تھوڑا سا میری آل کا بغض لے کے مرے اللہ اٹھا کے جہنم میں ڈالے گا من ابغضنا علی البیت لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا او کما قال النبی وفی روایت حشر اللہ یوم القیامت یہودیہ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کے بغض پہ مرے گا نا ادھر پاپا جو میری آل کے بغض پہ مرے گا آقا فرماتے ہیں وہ مسلمانہ نال اٹھنا ہی نہیں وہ یہودیاں نال اٹھے گا وہ نہیں جی وہ تو داڑھی والے بھی تھے ان کی تو پگڑی بھی تھی مدرسہ بھی تھا سب کچھ تھا دل میں جب آل بیت کا بغض ہوگا شیطان ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے این وقت وصال آئے گا اور وہاں سے اس کو ایسا پٹی پڑھائے گا کہ وہ اس کیفیات سکرات کی تلخیوں میں وہ سب کچھ بھول جائے گا کلمے کبھی منکر ایمان کبھی منکر اسلام کبھی منکر ہوگا اور فرمایا وہ بڑے ہوتا چھٹو میرے غوث پاک نا غوث پاک دا نا ہے ساڑیاں محبتاں دا راہ ہے بھی سارے سن لو ہماری محبتوں کے راستے غوث پاک کے دروازے سے ہو کے جاتے ہیں جی بسم اللہ ہم سیدھے سے لوگ ہیں ہمیں بڑے بڑے لوگ اپروچ کرتے ہیں جی ہمارے سے تعلق رکھیں پر یہ کام نہ کریں اسی کہنے کول رکھو ہمارا یہی راستہ ہے جس راستے سے ہم چل رہے ہیں ہاں غوث پاک تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے رب نے میرے سے وعدہ کیا عبد القادر جا جو تیرا سچا مرید ہوگا کلمہ جب تک نہ پڑے اسے موت نہیں دیں گے ایمان کا وعدہ امام زین العابدین اور غوث پاک 11ویں پشت پہ ہیں حسنین کریمین کی اولاد میں سے 11ویں پشت میں تو 11ویں پشت اللہ ایڈا پاورفل ہے تے علی دی طاقتاں دا کی کہنا بھائی مولا علی کی شانیں کیا ہوں اس لیے ایک تو یہ گیا حشر اللہ یہودیہ اللہ قیامت کو بغضی آل بیت کو یہودی کر کے کھڑا کرے ہاں یہ تھے رام فیل ڈاکٹر سائمن گل اسی کیڑا حضرت علامہ مولانا مفتی فلانے صاحب تو نال کھڑا کس نال اسی ڈاکٹر رافی جی ایسے ہو گیا ماڑے کدھر گئے پاپے شاپے ماڑے مسلمان برا کدھر گئے رشتیاں لانے تپے تھپو تھپ تھپو تھپ تھپو تھپ انہاں کہنا ہے اس پاسے نہ تک او پاسا علی نے محباں دا ہے مہربانی کریں گے یار تو پھر اتنے پتہ ہے کیا کرے گا ہائے آج کاش میں مر جاؤں مٹی میں مل جاؤں کیا کر دوں مٹی میں مل جاؤں اے تے ہو گیا نا کس دی گل جڑا اٹھیا ہی کیڑا خبیث یہودی ایک دوئی کمپنی ہو گئی ان کو نمازاں روزے شاہ جی بیٹا گیا پیر جی نمازاں بھی پوریاں سارا کچھ دوڑی پورے شہر دی ہر آج اتنا آسان ہو گیا ہے خدا کی قسم میں کوئی گلاں کھریاں کردا پھر میرے خلاف رولے پیندے نے سوشل میڈیا تے میں کئی آندے نے کوئی سب کی اگ لائی نے پر میں کہہ کراں میں عادت تو مجبور ہاں سچیاں گلاں کرنا کل 8 میٹر کپڑا چاہیے پاپیو 3 میٹر اے 5 میٹر اے تے 3 میٹر اے بس ہن اگلا کام ہے داڑھی تھوڑی جی اساں تیل بھی لانا ہے کنگھی تے ایک نیلی جی کنگھی ایتھے رکھنی تے نال مسواک بھی رکھنا ہے اب آپ خود مختار ہیں جسے چاہو جنت پاؤ جسے چاہو کافر بڑھاؤ جسے پاؤ شیعہ بڑھاؤ جسے چاہو وابی بڑھاؤ تانوں کچھ پوچھنا لانا میں غلط کہہ رہے ہیں تو میں نے کہو جی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہو تو جھائی کہہ رہے ہیں تو داند تلے گل زبان کیوں رکھی ہے بولو جنے والے کیوں بندے ہو ہیں
یہ جڑے داڑھی مننے اے لا کوئی شارمی داڑھی شڑی کتری ہے نا تو دنوں تو مچھاں ہی کوئی نہیں ہے نا تو کوئی سارے تسی تے گئے ہو سارے تھوڑی داڑھی نہیں بات ہاں پکا نا جی دوزخ پکی وہ تے پکے ایمان سے بتاؤ کیا ہمارا یہ معیار نہیں بن چکا؟ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے روکو، کیا نہیں بن کے یہ تسی تے بھائی جی دنیا دار ہو تو پھر پتہ ہے کہ ادھر میری گل سنو ادھر 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 پھر ایک شعر پڑھ دینے قدر نبی تو ایک ہی جان وہ دنیا دار کمینے. تو کس کو کمینہ کہہ رہا ہے؟ اس کی داڑھی نہیں ہے جو پیسے شیسے کمانے کے چکر میں مطلب اپنی کام کاروبار کر رہا ہے، تو اس کو کمینہ کہہ رہا ہے. کمینہ تو ہے کہ جو دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، جو دین کی سچی باتیں لوگوں کو نہیں بتا رہا، دین میں دھوکہ کر رہا ہے. اصل میرے استاد گرامی فرمایا کرتے ہیں پتر اے فیصلہ قیامتی پتہ لگ سی کہ دنیا دار کون ہے تو دین دار کون ہے. دنیا دار وہ ہوتا ہے دنیا رکھنے والا. حیرت کی بات ہے جسے ہم دین دار کہہ رہے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے جن کو ہم دنیا دار کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. گل ہی نہیں سمجھ آئی ہو خدا دیو بندے ہو ہیں جی. تو پھر دسو دیندار کون ہے؟ ایڈیاں گلاں نہ کرو، اے عملاں دے اوتھے ہونے نے نبیڑے. یہ قیامت والے دن سب کچھ پتہ لگ جائے گا. لہذا میرے مرشدی پاک میرے سیدی آقائی پیر حسین الدین شاہ صاحب آپ کا ملفوظہ فرماتے ہیں پتر داڑیاں منیاں مچھاں منیاں تک کے نہ عشقاں دے فیصلے نہ کیتا کر. کیا پتا جیسے تم کو ہے تے بالکل گیا گزرے تے راتی تسی خراٹے مار کے ستے ہو تے او آمنہ دے لال دیاں یاداں تے وچ محبتاں چ آواں پر کے رو رہے ہو. آپ یہ مت کریں کہ بھئی فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے. بس ایک کب پتہ چلے گا؟ بولو بھئی کب پتہ چلے گا؟ قیامت والے دن. اچھا جی تو بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ کیوں جی نمازہ فاش حساب سکا سکا لنگ ہے نا جی، داڑھی بھی پوری سارا کام پورا. ادھر سنو اتنے وچ اعلان ہوئے گا واقفوہم رک جاؤ. کہاں آگے جا رہے ہو؟ رکو. ابھی جنت کے دروازے کا آخری منزل اور آخری سٹیج اور آخری کوسچن یہاں پر رہتا ہے. انہم مسئولون، ابھی تم سے پوچھا جائے گا، کچھ ابھی سوال کیے جائیں گے. امام سیوطی دیگر امام طبری قرطبی کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ کہے گا یار میرے تو سارے مسئلے کلیئر ہیں، مجھ سے ابھی کیا پوچھا جانا باقی ہے. اعلان ہوگا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی و اہل بیت. اسے روکو اور اس سے یہ پوچھو باقی نمازیں روزے تو سب کیے پر علی سے عشق بھی کیا ہے، اہل بیت سے محبت بھی کیے؟ اگر نہیں کیے اٹھاؤ، اٹھا کر اس کو ڈال دو جہنم میں. ایسوں کو جنت کی اور جنت کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں. توجہ ہے نا؟ اسی لیے تو پھر ہم یہ کہتے رہیں گے کہ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے، مولا علی کی جان، مولا علی کی جان ہے، خون رسول ہے. آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی، آلے نبی کا پیار ہے، ایمان کی زندگی. اگر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے، گر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے. اصل گل ہے کہ اسی کہنے ہیں داڑیاں ضرور رکھو، پگڑیاں بھی پاؤ، مسواک بھی مارو، مدرسے بھی چلاؤ، سارا کام کرو، پر یزیدی بن کے نہیں، حسینی بن کے کرو. یزید کا نام لے کے اگر کرو گے تو جتیاں نے اتنے بھی. بات سمجھ گئے؟ تو ہوں ہر بندہ اپنے دل کو پوچھے نہیں یزید تو بڑا اچھا تھا، دیکھیں نا جی شہزادہ تھا، فلانا تھا. ادھر
وہ ایک دیر ٹی وی تو اس نے میری ڈیبیٹ سنی ہونی، وہ لگے مولوی جناب یزید تو یہ تھا، میں کہا چپ کرو یزید دیا بچہ. اچھا اس نے نہیں پتا کہ ایک مفتی نے کہانی کیڑی پائی، اوتھے ہی رولا پہ گیا. یہ کیا ہے جی، کیا بدتمیزی ہے، یہ دیکھیں یہ کوئی طریقہ ہے، یہ کوئی لینگویج ہے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کر رہا ہے. میں چپ کر کے سننا لگیا. جس ٹائم تپ رہا نا تو میں انکر آ کے میں کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہندا سی جنتی ہے تے جنتیاں دا پتر بنے چ تن تکلیف کی وے. میں کہا بے ایمانہ تیرے بھی اندر تخت شعور چ یہی ہے کہ خبیث سی ہو، وگرنہ میں نے کہا تو مجھے حسین کا پتر نہ کہے، پتر تو بہت بڑا رتبہ ہے، تو مجھے کہے حسین دیا نوکرا. نا 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 نوکر بھی بڑا درجہ ہے، تو مجھے کہ حسین دیا کتیا ہیں تو حسین پاک کا کتا بھی کہے گا تو میں کہوں گا زندہ باد. واہ بھائی وہ کیا حسین کیا ہستی ہے کہ جن کا کتا ہونا بھی باعث شرف ہے، جن کے در کا گدھا ہونا بھی باعث کمال ہے. اس واسطے بندہ یاریاں اتھے لاوے نا. اچھا سارے بندے نے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن حسین جنتی ایمانوں کے سردار ہیں، بی بی پاک جنتی عورتوں کی ملکہ رانی ہے. وہ تو پورشن دو ہی ہیں، یا کڑیاں دے یا جنیاں دے. تو کڑیاں والے پاسے امی تے جنیاں والے پاسے پتر. حضرت صاحب تسی کتنے جاسو؟ جنت جانے کی تاول اور آل نبی سے ویر. وارے ملا کیا مچایا ہے تو نے یہ اندھیر، ایسی لٹ مچا کے رکھی ہے. اور جدوں سچیاں گلاں کریے اے شیعہ ہو گئے، اے رافضی ہو گئے. او بھائی کہہ دے رہو، میں نے تو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہمیں شیعہ نہیں رافضی یہ چھوٹا، تم کو ہندو ہو گئے، سکھ ہو گئے، کافر ہو گئے. اساں علی علی پھر بھی نہیں چھوڑی، ہم نے ذکر آل بیت پھر بھی نہیں چھوڑی. تے اے بھی نہیں کہ سیداں دی محفل دیتا ساری دنیا پتہ ہے جتھے کوئی تنگ بیٹھے ہو نا اسی اتھے اور دبا کے ذکر آل بیت کرنے ہیں. اللہ نے ہمیں جرت دی ہوئی ہے اور اللہ نے ہمیں عقیدہ دیا ہوا ہے، اس نے عقیدت، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ دنیا بھی اور عقبہ بھی آل محمد کے ہاتھ میں ہے. اللہ کا شکر ہے ہم زہرا پاک کے در کے نوکر ہیں، زہرا پاک کے در کے غلام ہیں. ہم حضور کی دھی رانی کے پتروں کے پیار کرنے والے ہیں، ان کے بچوں سے پیار کرنے والے، ہم سادات کا ادب کرنے والے لوگ ہیں. بس اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور میرا آخری پیغام، تسبیحاں ضرور پڑھو، داڑیاں ضرور کنگیاں مارو، سنت اس میں منکر بھی نہ بنو. تے چھڈو جنے اللہ دے ہوندے بڈھے بڈھے ہوئے ہون اس موسم وچ بھی تسی ہون عمریاں چ داڑیاں مناندے ہو، حضور کی سنت کے بال اٹھا کے گڈروں میں باتے ہو، خدا تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے، حضور کے سامنے جاؤ گے. چھڈو انہاں چیزاں. عمر ہو گئی، آؤ ایسا چہرہ بنائیں کہ قبر میں جائیں حضور دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ میرا غلام آیا. میں کسی کو نفرت نہیں کر رہا ہوں جن کی داڑیاں نہیں ہیں، میں میسج دے رہا ہوں. باقی میں بڑا گناہگار آدمی ہوں، میں خود، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے جی ہمیں یہ وہ، بس میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اور ایسے ہزاروں نوجوان ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں الحمدللہ فقیر کی تقریریں سن کر جنہوں نے کئی غلط کام چھوڑے، داڑیاں رکھی، والدین کے کئی منکر تھے، نافرمان تھے، الحمدللہ ہماری تقریروں سے اثر ہوا. کئی والدین ہمیں فونے کر کے کہتے ہیں میرا پتر بہوں میرے مخالف سی ہن سی تواڈے نال لگے تے اج میرا متی و فرما بردار ہو گیا. تو ہمیں یہی ہم آپ سے کہیں گے خدا کے لیے آئیں، دین کی طرف آ جائیں. یہ زندگی ہے، یہ سب کچھ 50 کنال ہی اسی نے اتھے ہی رہی سی، وہ جانا اتھے ہی ہے. او غیراں دے محلے، غیراں دا محلہ سمجھدے ہو، او قبرستان اتھے 2 فٹ ادھر یا 2.5 فٹ، وہ بھی ناپتے نے. او پاپیو ادھر سارے تو پہلے کیا کہتے ہیں اجی وہ ناپ کرو نا کفنا، پھر کفنا ہی مار دینے. تہاڈا من نہیں پتہ رواج، اسیں پاسے ایاں کردے ہیں. چوڑا کتنا ہے اے تو گنڈ ماری، کیا جی اسی طرح کرنا، یا رسی دی گنڈ مارنا تو یہ استی اے پہلی گنڈ انج ماری تو دوئی گنڈ انج لمبی پکڑ لیا، ہمیں لمبا کتنا ہے اتنی تو اس رسی دی گنڈ ماری. انہاں دوواں دے نشانہ دے درمیان کے کردے نے قبر کھندے نے، نہ زیادہ کھلی ہے خجی جاز آیا ہوندی ہے. او ظالموں اس دی کوٹھی صرف 15 کنال دی، اکھے نہ اوتھے ہی رہ گئی ہے. بس بس یہ ہے زندگی کی کل حقیقت جس کے لیے ہم فرعون بنے پھرتے ہیں. ملازم ہوں تو ملازموں کو ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ ہم ان کے خدا بن گئے. اولاد کے اوپر غصے ڈال رہے ہیں، الٹے پلٹے کام ہم لوگ کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ اس بے ثباتی دنیا کے لیے. آؤ آج کے دل میں ایک درد دل میں ہو جگاؤ، کیا پتہ کل کس کی ہے اور کس کی نہیں ہے. تو پھر کیڑے کیڑے دل سے میں ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا، پر اگر 2-3 حضرات ایسے ہیں اگر وہ سچی میں ہاتھ کھڑا کر دیں کہ وہ چہرے پہ داڑھی سے جائیں گے میرا دل بڑا ہو جائے گا. لیکن باقی دل میں ہی جو کر لیں کہ انشاءاللہ ہم چہرے پہ داڑھی سے جائیں گے.
تو تے پتر چاسی نہ تو تے اس دن اے دیکھو ماشاءاللہ یہ بندہ ساؤنڈ والا ہے، اس کو اس نے وعدہ کیا تھا اس دن ہری پور میں، ماشاءاللہ اس نے رکھ لیے. اللہ آپ کو خوش رکھے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت. اور بھی یار میں کسی سے یہ نہیں کہتا کہ تم کرو، بس داڑھی رکھ لو حضور کی سنت سمجھ کے. تو پھر پتہ ہے کہ اے پیغام نے ساری چیزوں کا نچوڑ وہ کیا ہے؟ جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. بھلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. اذانیں دی جو نمازیں پڑھے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، سجدے کیے جا. اذانیں اسی کی، نمازیں اسی کی، جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے، جسے مل گیا کملی والے کا دامن، اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے. اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے جملہ پسماندگان کو صبر عطا فرمائے. اللہ کریم ان کے صاحبزادگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ان دونوں سید برادران کو اتفاق اتحاد، ان کی اولادوں کو ہمیشہ کے لیے امن سکون والی زندگیاں عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان گھروں میں بھی اپنی خیر اور برکت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرات یہ جو سامنے کھانے شانے رکھے جاتے ہیں نا، یہ کھانے رکھنے ضروری نہیں ہے دعا کے لیے، تاہم رکھ دیے جاتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا کلام ہو اس میں برکت آ جاتی ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ. اللہ فرماتے تمہیں کیا ہوا ان چیزوں میں سے نہیں کھاتے ہو کہ جن پر اللہ کا نام آ گیا ہے. تو یہ اللہ کا نام ان پر اس لیے لیتے ہیں کہ ان میں کیا آ جائے برکت. باقی دعا اللہ دل کے خلوص سے سنتا ہے، قبول کرتا ہے. وہ حلوے مانڈے دیکھ کے نہیں کرتا. یہ نعمتیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اگر ان کو تقسیم کر دیں گے لوگوں کو، غریبوں کو، یا ویسے آپ مسلمانوں کو کھلا دیں گے، یہ بھی ذہن میں کنسیپٹ ذہن میں رکھیں. لوگ کہتے ہیں امیروں کو کھلانے کا ثواب نہیں ہو. بھائی اپنی طرف سے شریعت مت بناؤ. بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کھانا کھلایا جائے. وہاں غریب امیر کی بات ہی نہیں. البتہ امیروں کو کھلانے کے مقابلے میں اگر غریب حاجت مند بھی ہو تو اس کو زیادہ ثواب ضرور ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بھئی پرندے آ کے پانی پاؤ باقی تک جڑیں بندے پہ بھوکے مرن. یہ بھی نہیں ہے. سب سے زیادہ فضیلت انسانوں کو کھلانے کی. باقی اللہ نے دیے تو باقی کریں. 16 لاکھ مرتبہ ختم شریف اسماء الحسنہ قرآن مجید کے ختم ہوئے ہیں. لا تعداد مرتبہ سورۃ الملک دیگر. یہ شاہ صاحب نے مجھے دے دیا، میں نے لے لیا، پڑھ لیا. سید رضا شاہ صاحب کئی سال ثواب کے لیے. پر میرے استاد فرماتے ہیں پتر تسی نہ ہی بیان کرو، بیان نہ بھی کرو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جس کے سامنے پڑھا ہے نا اسے پتہ ہے کہ کس نے کتنا پڑھا ہے. اگر یہ اس لیے پڑھا جائے کہ اور لوگ بھی اس سے ریس حاصل کریں کہ یار ہم نے بھی زیادہ پڑھنے تو ٹھیک ہے، باقی جو ہے نا اس کا ایسا اتنا کوئی بیان کرنے کا فائدہ نہیں. دعا فرمائیں سارے ایک دفعہ فاتحہ 3 دفعہ قل، تاکہ آپ کی طرف سے بھی ایصال ثواب ہو جائے. جو کلام مجید آپ نے پڑھا ہے وہ میرے ملک فرما دو، قبول کیا. فی سبیل اللہ.
اچھا جتنے کام کاج والے حضرات ہیں پردے میں میری بہنیں مائیں سب کام چھوڑ دیں. میں کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کروں گا, تقریر میں نے لمبی کرنی ہوتی ہے. دعا میں خلوص سے جتنی دیر کریں, کسی کا ہاتھ ایسے ایسے نہ ہو, کسی کام کی طرف توجہ نہ ہو, سر جھکا ہوا ہو, ہر بندہ اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہو, کیونکہ بادشاہ کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلیں اور ہمارا دل کہیں اور ہو, ایسے نہیں. یہ عام وقت ہے, اس وقت میں جتنا یہ سب بعد میں آ جائے گا, تھوڑی دیر ہے, چند جو ہے نا وہ منٹس میں نے گفتگو یہ کرنی ہے دعا, لیکن خلوص سے کریں. اور کبھی ہاتھ تھک جائیں دعا کرتے ہوئے تو ایسے نہ کیا کرو, یہ توہین ہے اللہ کے دربار میں, اللہ ناراض ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کر لیا کرو, یوں کر کے ہاتھ نیچے کر لو, بس کوئی کھاتا تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. الہ العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم جو کچھ ہم نے پڑھا ہمارے پڑھنے میں سننے میں کوئی کمی کوتاہی اسے معاف فرما. اے میرے اللہ جی, میرے پیارے مالک, ہم تیرے گناہگار, تیرے عاجز بندے, تو ہمارے اٹھے ہوئے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ, اپنے محبوب کے کلمے کی بدولت ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہم نے جو کچھ پڑھنے میں کوتاہی کی اسے معاف فرما. بعد ازاں ساری محفل کا, کلام کا, طعام کا, اہتمام کا ثواب تیرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے توسل سے تمام انبیاء, شہداء, آپ کے اہل بیت, صحابہ, تابعین, تبع تابعین, آپ کی امت کے تمام اولیاء کی ارواح کو اصال کرتے ہیں, قبول منظور فرما. یا اللہ کریم ان مقدس مطہر ارواح کے طفیل بالخصوص اس کا ثواب مرحوم و مغفور جناب سید رضا علی شاہ صاحب کی روح کو اصال کرتے ہیں, قبول منظور فرما. یا اللہ کریم بتقاض بشریت ان سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرما. ان کی تمام عیوب, تمام گناہ, تمام صغائر کبائر سب سے درگزر فرما. یا اللہ کریم ان کے حق میں یہ جو دعائیں ہو رہی ہیں ان کو قبول فرما. الہ العالمین ان کے دونوں بیٹوں کو دارین کی سعادتیں عطا فرما, اور عقیل شاہ صاحب اور سید توصیف حسین شاہ صاحب, یا اللہ ان کے سید توصیف حسین, سید نبیل حسین شاہ صاحب, یا اللہ ان برادران کی طرف سے جو کچھ اپنے والد گرامی کے اصال ثواب کے لیے تمام کیے گئے سے قبول فرما. یا اللہ ان کو صبر عطا فرما. الہ العالمین قبلہ رضا شاہ صاحب کی قبر کو بقع نور بنا. یا اللہ ان کی رگوں میں تیرے محبوب کا خون ہے. یا اللہ تیری رحمت تو محبوب کی نسبتوں کا حیا فرماتی ہے. اے اللہ یہ تو خون رسول ہے. یا اللہ اس مقدس پاکیزہ خون کی طہارتوں کی بدولت جنت الفردوس میں ان کو اعلی مقام نصیب فرما. اپنے دادا جان, اپنے نانا جان کا قرب نصیب. یا اللہ کریم جملہ خاندان کے اعزہ قارب جو فوت ہو گئے ان سب کی بخش و مغفرت فرما, ان سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. اس مجمع میں موجود جتنے مومنین ہیں, باپردہ مومنات ہیں, یا اللہ ہم سب کی جتنی بھی اعزہ قارب, رشتہ دار, متوکلین, متوسلین جو جو فوت ہو گئے ان سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کے والدین کو دارین کی سعادتیں عطا فرما, اور جن کے والدین فوت ہو گئے یا اللہ کریم ان کو جنت میں اعلی مقام عطا فرما. یا اللہ کریم اس گھر پہ اپنا فضل فرما. ان برادران کو آپس میں بامی اتحاد, اتفاق, یگانگت نصیب فرما. ان کی نسلوں کو آپس میں ربط اور آپس میں پیار عطا فرما. یا اللہ کریم جتنے بھی بھائی بہنیں, دوست, احباب توصیف شاہ صاحب, عقیل شاہ صاحب, نبیل شاہ صاحب کی محبت میں ان کی تعزیت کے لیے, ان کے والد گرامی کے اس فوتیدگی پر جنہوں نے اظہار ہمدردی کیا, سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما. یا اللہ ان برادران کی طرف سے اپنے والد گرامی کے لیے احسان کا کام کیا گیا, نیکی کا کام کیا گیا, یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. ہم میں سے ہر شخص کو حالت ایمان میں زندگی اور حالت ایمان میں موت نصیب فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کو نمخ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دستو دامان آل رسول, آل النبی ذریتی وہمو الی
وسیلتی ارجو بہم موتا غدا بید الیمین صحیفتی وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.